تو اس لیے کربلا کا ذکر وہی کرتے ہیں جو حق والے ہوتے ہیں. حق والے ہر ذکر کیا جا رہا ہے کربلا سے روکا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ زیارت کی زمین نہیں ہے، یہ فیصلے کی زمین ہے. سمجھ میں آ گئی؟ فیصلہ کر لو، اہل بیت کے ساتھ رہو گے یا پھر جاؤ گے. اعمال کو لے کر پڑھیے. میرے آقا آج کا ذکر مبارک کب سے بیٹھے قبول فرمائے. چل رہا ہے زمان ظہر کے بعد سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. حضرت حسین نے حجت پوری کی. میرے آقا جب تشریف لائے اب ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر 80 برس کے تھے. آپ کے ساتھ اہل بیت کی محبت میں مدینے سے چل کے آئے تھے. کہا کہ آقا پہلے میں جا کے قربان ہو جاؤں گا. کہا کہ یہ عمر میں، کہا کہ نہیں اب یہ عمر نہیں دیکھیں گے. جو حسین کے ساتھ ہے وہ جوان مرد ہے. کہا کہ آپ کی کمر ہل گئی تھی پیچھے سے کس کے، جو اس طرح کمر بند باندھا کہ آپ نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ 80 برس کے شام سے آئے. کہیں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر شہید ہو کے نیچے آئے. پڑھیے انا للہ. ایک آتے رہے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے رہے اور آتے رہے. آپ نے سنا ہے کہ حضرت امام حسین جب اپنے خیمے میں آئے تو حضرت امام علی اصغر کی ماں نے کہا کہ اس کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. 6 ماہ کا بچہ ہے، بلک رہا ہے، نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ پیاس ہے. اب کیا کروں؟ حسین نے کہا کیا کروں؟ کہا کہ لے جاؤ اس کو کہ کوئی پانی کا خطرہ مل جائے. کوئی ایسا بھی ہوگا ان میں بھی اولاد والا، تو بچے کو دیکھے گا تو پانی کا خطرے ڈال دے گا. اس کے ہم نہیں چاہتے، اس بچے کو لے جاؤ. آپ نے اپنی گود میں اس طرح لیا، اوپر چادر اڑا کے لے کے آئے. یزیدی سپاہیوں نے پکارا کہ حسین قرآن تو نہیں لا رہے، قرآن تو نہیں لا رہے. حسین تھک گئے. حسین نے چادر ہٹائی، کہا کہ قرآن نہیں ہے، علی اصغر ہے. یہ قرآن بند نہیں ہے، بولتا قرآن لا رہا ہوں، علی اصغر ہے. کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ حسین کہا کہ اس کی ماں نہیں جانتی، علی اصغر کی ماں نہیں جانتی، اس لیے اس نے بھیجا ہے تمہاری بدبخت سخاوت کو تھوڑے سے پانی کے قطرے. تو حرملہ بن کاہل جو بڑا نشانے باز تھا، کوئی تیر اس کا نشانے سے خالی نہیں آتا. اس نے نشانہ لگا کے جو تیر چھوڑا، پیاس کی وجہ سے بچے کا منہ کھلا تھا، حسین کی گود میں تھا، منہ کھلا ہوا تھا، چادر چہرے سے ہٹی ہوئی تھی، سورج کی تمازت برداشت کر رہا تھا شہزادہ. اچانک جو تیر آیا درمیان کے منہ سے جو اندر گیا، علی اصغر کے دہن کو چیرتا ہوا امام حسین کو چھوا. ایک بچے نے ہچکی لی اور جیسے ہی ہچکی لی اس کی روح خف سے انزلی سے پرواز کر گئی. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین، امام حسین نے تیر نکالا، تھوڑا سا خون نکلا. کتنا بچہ کتنا خون، تھوڑا سا خون نکلا، چلو میں لے کے اچھالا کہ پروردگار یہ میری نظر ہے علی اصغر کی، قبول کر لے. اور اس مجلس کی طرف جو نظر پیش کر رہا تھا وہ ذہن میں لائے کہ نظر ہے پیش، قبول کر لے. اس بچے کو لے کے گئے، کہا پکارا علی اصغر کی ماں سے کہ دیکھ تیرا بچہ حوض کوثر پہ نالا کے پاس ہے، لا کے رکھا ہے، کسی طرح نہیں جا رہے. حضرت امام قاسم حسن کے بیٹے آئے، انہوں نے اجازت لی، کس طرح اجازت دو؟ آگے اگر اجازت نہیں دو گے نہیں چلے گا. امام حسن نے ایک تعویذ دی تھی، جب وقت ایسا آئے تو کھولنا. انہوں نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا کہ روز کربلا جب حسین زندہ شہید ہو جائے، قاسم تو زندہ رہے تو پھر تجھے کبھی معاف نہیں کروں. کیا ہو رہا تھا کربلا میں؟ حضرت قاسم نے اجازت لی، میدان میں آئے. حسن کا بیٹا تھا، کون ہے جو اس کے سامنے آتا؟ جدھر جاتے بھیڑ اور بکری کی طرح چیرتے چلے جاتے. ابن زیاد نے پکارا کہ علی کا پوتا ہے، ایسے نہیں آئے گا، 100 مل کے حملہ کرو. ایک ساتھ حملہ کیا. ایک ایسا بھی بہادر تھا جو 1000 آدمیوں کے لیے کافی تھا. ابن زیاد نے اس سے کہا کہ تو جا قاسم سے مقابلہ کر. تو قاسم سے بچہ ہے، وہ 13-14 برس کا، بولیے 13-14 برس. اس نے کہا کہ میری طاقت عرب میں مشہور، اس بچے کے مقابلے کو جاؤ، اس بچے کے مقابلے کو جاؤ، میری توہین ہے. اپنے بیٹوں سے چاروں سے کہا تم جاؤ. 4 بیٹے ایک ساتھ آئے مگر تلوار حیدری تھی، جب نکلی تو چاروں کے چاروں کو گردنوں کو اڑا دیا. باپ نے دیکھا اس
علی کے لال نے جو تلوار ماری درمیان سے چیر کے کہا کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، دور سے حملہ کرو۔ اس طرح سے تیروں کی برسات آئی کہ حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے آئے، پکارا کہ امام مدد کرو۔ حضرت حسین دوڑتے ہوئے گئے، قاسم کے لاشیں کو اٹھایا، لا کے لاشوں کی قطاروں میں رکھا، ایک ایک آتے رہے، اسی طرح جاتے رہے۔ حضرت عباس جو بھائی ہیں اللہ کی بھائی حسین کے علمدار تھے ان کے خیمے کے، وہ آئے، حضرت سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سکینہ نے کہا کہ بھائی جاؤ، ہمیں پانی کی پیاس بہت ہے، پانی لے آؤ۔ حضرت عباس نے وعدہ کیا پانی لاؤں گا پھر نہیں آؤں گا۔ مشک لے کے چلے، دریائے فرات پر سیدھا پہنچے، خیمہ تک دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ 4000 سپاہی تھے۔ جب حضرت عباس علی کا بیٹا آ رہا تھا نا، مجال نہیں تھی کوئی سامنے آئے، سو بڑے سیدھا لے جا کے گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا۔ مشک برتن بڑے ہوتے ہیں جو جلدی بھرتے ہیں، مشک کا بہانا چھوٹا ہوتا ہے، پانی میں دباؤ تو دیر لگتی ہے بھرنے، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک پانی کا بہانا بھر کے مشک نہیں بھرا، 4000 کھڑے ہیں مگر مجال نہیں ہے کوئی آ گیا۔ کہاں تھے 4000؟ کہا کہ نہیں معلوم یہ عباس ہے، کوئی علی عباس علی کا بیٹا ہے، کوئی قریب نہیں ہے، مشک بھر کے اٹھایا۔ ابن زیاد نے پکارا کہ اگر یہ پانی کا ایک مشک خیمے میں چلے جائے تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہوگا، سب مل کے ایک ساتھ حملہ کرو۔ سب نے ایک ساتھ حملہ کیا، تیروں کی جو بوچھار آئی، مشک چھنی ہوا، بھالے تلواریں اس طرح آئی کہ آپ کا دستے بازو ایک طرف سے کٹ کے نیچے گرا۔ آپ نے علم کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھا۔